اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا حج کے سلسلے میں جو ٹاپک چل رہا تھا اس کا آپ سمجھیے کہ پارٹ 3 ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ ہم نے جو بات جہاں سے شروع کی تھی کہ نیت ایک چیز ہے اور پکی نیت اور اس کے لیے کھڑے ہو جانا اور لبیک جو ہم کہہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد کو بے پردگی بھی ناجائز ہے میاں بیوی کی بھی۔ تو باقاعدہ ہم کو احرام بھی نظر آ گیا، پھر احرام کی پابندیاں آپ کو باقاعدہ دوسری صورتوں میں نظر آئیں گی۔ ابھی تو آپ سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، آپ کو دوسری صورتوں میں احرام کی باقاعدہ پابندیاں نظر آئیں گی کہ اگر تم احرام میں ہو تو اس طرح سے جانور کو شکار مت کرو، اور سمندر کا جانور تمہارے لیے حلال ہے اور خشکی کا جانور تمہارے لیے حرام ہے، اور اس کی پینلٹیز ہوں گی۔ تو وہاں پر جو سب سے پہلا کام تھا حج کا احرام، اور ہم جیسے لوگ جو ہر چیز قرآن سے ٹیلی کرتے ہیں تو ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہے کہ بہت سکون ہو گیا کہ ہاں احرام از سم تھنگ، کچھ ہے، اس کو فار گرانٹیڈ آپ نہیں لے سکتے ہو۔ نمبر 2 ہم نے دیکھا کہ آپ کو بتایا کہ احرام پہننے کے بعد بندہ جو میقات کو کراس کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم روک دیے جاؤ تو تم کو کعبے پر ہدی پہنچانی ہوگی۔ یہ بھی آپ قرآن ہی سے دیکھیں گے اور بھی دوسری آیتوں میں کہ اس کے جو حلال ہونے کی جگہ ہے تو وہ باقاعدہ دوسری آیتیں بتائیں گی کہ کعبے کو پہنچانا ہے، یعنی کعبے کو پہنچانا ہے کا مطلب ہے کعبے کے اطراف میں آپ کو ہدی کاٹنی پڑے گی۔ اور اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر جب کبھی بھی کسی کو کوئی پرابلم ہو جائے یا بعد میں یاد آئے کہ جی میں نے تو اپنی زندگی میں فلاں نہیں کیا، حج میں یوں نہیں کیا، میں نے تو بال ہی نہیں کٹائے، میں نے تو صفا مروہ بھی کبھی نہیں کیا، میرے ساتھ تو یوں ہوا تھا، یا خدا نہ خواستہ کوئی میاں بیوی نے حج کو کمپلیٹ کرنے سے پہلے بے پردگی کر لی، تو اس تمام سلسلے میں جب اللہ فرما رہے ہیں کعبے تک پہنچانا ہے، اور یہی اسی سارٹ کا جو شاید جاوید صاحب نے ہمیں کویسچن بھی بھیجا اور جس کے الفاظ یہ تھے، میں اس کے الفاظ آپ کو بتاتی ہوں، ایک منٹ۔ اس کا جو کویسچن ہے جی وہ یہ تھا کہ قربانی اپنے مقام یعنی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے، سر نہ منڈواؤ۔ تو بندہ اگر راستے میں کسی وجہ سے رک گیا اور اس کو قربانی بھی وہاں پر ہی کرنی چاہیے، نہ کہ اس کو مکہ قربان گاہ تک پہنچانی ہے، تو راجے کال پر غور فرمائیں، اگر اس کی قربانی پہنچ سکتی ہے تو وہ خود بھی تو، مطلب اس طرح سے یہ کہ کویسچن تھا۔ تو اس کے لیے ہم نے کل آپ کو ڈسکس کیا تھا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تک قربانی اپنی جگہ کو نہ پہنچ جائے پھر سر نہ منڈواؤ، یعنی کنورزیشن بھی ہو اور آپ کو پتہ بھی لگ رہا ہو کہ قربانی پہنچی نہیں پہنچی اور مکے تک ہی آپ کو پہنچانی ہے، تو اس پر ہم نے آپ کو کہا تھا کہ دیکھیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نیت بہت قریب سے، تقریباً قریب سے کریں گے کہ بہت کم عرصہ ہو کعبے تک پہنچنے کا، بہت جلدی سے نیت کرنا قرآن سے ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ اگر آپ نے وہ پکی نیت کر لی عمرے کی یا حج کی اور پھر روک دیے جاؤ تو پھر تم کو قربانی تو مکے کے اطراف میں کرنی ہے، پہنچانی ہے، جو بھی کوئی الفاظ آپ لے لیں کہ پہنچانی ہے یا کرنی ہے، تو ان دونوں چیزوں کے لیے آپ کو یہ چیز کی باقاعدہ سمجھ دی گئی ہے کہ قریب سے قریب آپ کو نیت کرنی چاہیے۔ اسی لیے ہی لوگ، اور جو پلین میں بھی جب میقات آتا ہے تو اناؤنسمنٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ اب آپ نیت کر لیں۔ ہمارے یہاں مولویوں نے اور دوسرے بڑوں نے یہ سکھایا کہ اپنے اپنے گھروں سے کر لیں، تو اس پر ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ سیف سائیڈ یہی ہے کہ آپ بہت نیئرسٹ پوائنٹ پر، بہت ہی نیئرسٹ آپ جب ہوں، قریب سے قریب ترین ہوں، تب آپ نے حج کی نیت کرنی ہے، اور یہ قرآن کے ایک ایک الفاظ کو آپ نے دیکھنا ہے، اور آگے بھی آپ کو ملے گا انشاءاللہ کہ وہ کعبے تک پہنچانا ہے۔ تو ہم نے یہ بھی پھر دیکھا کہ حج کے لیے ہدی ہے، ایک تو غلطی پر ہدی ہے، کر نہ سکو تو ہدی ہے،
اور ایک حج کے ساتھ، تو حج کے ساتھ جو آپ کو ایک قربانی آتی ہے وہ ایک الگ ہے، وہ ہدی حج کا ہی ایک پارٹ کہلائے گا۔ پھر اس پر بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ جو اس کے ریسیڈنٹس ہوں گے وہ روزہ رکھ کر کمپنسیٹ نہیں کر سکتے ہیں، نان ریسیڈنٹس کو صرف روزے رکھنے کی اجازت ہے، جو وہاں کا مقیمی ہو اس کے لیے روزے کی سہولت نہیں ہے۔ پھر ہم نے بات کی تھی کہ پاکٹ منی بھی لیا کرو اور احرام کی عزت کرو، وہ بڑا احترام والی نیت ہے۔ احرام کپڑا نہیں ہوتا ہے، احرام ایکچولی ایک نیت کا بھی نام ہے، جس کے ساتھ مرد لوگوں کو آج کے دور میں بھی وہ مرد حضرات اگر مخصوص کپڑے پہن لیتے ہیں، عورتوں کے لیے دیکھیں کوئی مخصوص کپڑا نہیں ہے اور جس کی قرآن نے کوئی ڈسکشن بھی نہیں کی ہے۔ اور اگر آپ بوہری، ہمارے یہاں جو بوہری لوگ ہیں، ان کو اگر آپ حرم میں دیکھیں تو یہ ٹوپی بھی پہنے ہوئے ہوں گے، بنیان بھی پہنے ہوئے ہوں گے، پاجامہ بھی پہنے ہوئے ہوں گے، موزے بھی پہنے ہوئے ہوں گے۔ اور سنی حضرات اور شاید اہل حدیث حضرات بھی ٹوپی، پاجامہ، بنیان اور موزے، چاہے کہ وہ -1 ڈگری پر آ جائے سردی، یہ کہتے ہیں حرام ہے موزہ پہننا، اور یہ بیچارے حاجیوں کو پریشان کرتے ہیں، اور عورتیں پہن لیتی ہیں، عورتوں کو گلوز پہننے سے منع کر دیتے ہیں۔ تو یہ سارا مین میڈ ہے، یہ سارا آپ کے اور میرے بنائے ہوئے اصول ہیں، نہیں تو باقاعدہ موزے کیوں نہیں پہنے گا؟ اور بھی کوئی، جو بھی کوئی انسان اگر کہ وہ، آپ دیکھیں سعودی عرب میں آپ تعویذ پہن کر انٹر ہوں، وہ پھر آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ یہ حرام 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 کر کے۔ عورتیں اگر بے پردہ، بال کھلے ہوئے، ان کے بال نظر آ رہے ہیں نا اسکارف سے بھی، تو وہ آپ کو لکڑی سے ایسے ٹوکیں گے کہ تمہارے بال نظر آ رہے ہیں۔ لیکن وہ بوہری حضرات کو نہ بنیان پہ ٹوکتے ہیں، نہ موزے پہ ٹوکتے ہیں، نہ ٹوپی پہ ٹوکتے ہیں، اور وہ اس وقت باقاعدہ پوری فوج کے ساتھ تقریباً ایک گروپ بنا کر وہ عمرہ کرنے کے لیے انٹر ہو رہے ہوتے ہیں، کنفرم ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ بوہری حضرات عمرے کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں۔ اور اگر نہ بھی تو عرفات میں تو کلیئر ثبوت مل جاتا ہے کہ یہ بوہری حضرات عرفات آئے ہیں، ان کے کیمپ ہیں اور یہ حج کر رہے ہیں، اور یہ بالکل ہم سے ڈفرینٹ انہوں نے یونیفارم پہنا ہوا ہے، لیکن کوئی ان کو حرام حرام بول کر ٹوکتا نہیں ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ٹھیک ہے، ایک احرام کی نیت کے ساتھ ایک ڈریس اپ ہوا جاتا ہے، لیکن ہم اس کو زیادہ تر کہیں گے کہ یہ کچھ نیتوں کے نام ہو جاتے ہیں کہ اب آپ نے ریلیشن نہیں کرنا، بدلے نہیں لینا، ولگیرٹی، کوئی دھوکے بازی، کوئی گناہ، کوئی مار پٹائی، یہ سب نہیں کرنا۔ اور پھر بات آئی تھی کہ جیب میں کچھ پیسے بھی لے لیا کرو۔ پھر ہم نے آپ سے بات کی کہ دیکھو ایکچول حج عرفات سے شروع ہوتا ہے، منا کوئی پہنچے نہ پہنچے اس کو حرام نہیں قرار دیا جاتا، آج بھی نہیں قرار دیا جاتا، اور باقاعدہ صبح دوسرے دن پہلے سے وہاں کے لوگ اگر عرفات کے قریب بھی پہنچ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن جو ہم لوگوں نے دیکھا ایشینز نے کہ ہم لوگوں کو منا جانا پڑتا ہے، تو ہم نے سمجھا کہ یہ ایک حج کا رکن ہے منا جانا، اور وہاں پر 5 نمازیں پڑھنا، تو وہ بھی مین میڈ ہے، وہ بھی ہمارا بنایا ہوا ہے۔ ہم ساری باتیں اللہ کے رسول پہ ڈالتے ہیں۔ قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول کی جو تعلیمات ہے کہ عرفات سے کوئی ایک اسپیسیفک ٹائم سب نکل رہے ہوتے ہیں، وہاں سے بات شروع کی ہے اللہ کی کتاب نے کہ عرفات کب پہنچو گے، اس کی بات نہیں کی۔ عرفات سے نکل کر مزدلفہ پہنچو گے، اس کی بات کی ہے۔ اس کا مطلب سب سیم ٹائم پر عرفات سے نکل کر مزدلفہ پہنچتے ہیں، نہیں تو کئی لوگ مزدلفہ کے راستے سے ہی عرفات جا رہے ہوتے ہیں، کئی لوگ مزدلفہ دیکھنے جاتے ہیں بغیر حج کے دنوں میں۔ لیکن حج کا جب ٹاپک آیا تو آپ کو کچھ اس طرح سے آیا کہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، آیت نمبر 198، یہ ہمارا آج 3rd پارٹ ہے کہ جب تم لوٹو عرفات سے، اس کا مطلب سارے لوگ ایک ہی وقت میں تقریباً لوٹ رہے ہیں اور تم اللہ کو یاد کرو، یعنی ایک قسم کھانے والی چیز تھی کہ تم نے مشعر الحرام میں یعنی مزدلفہ میں سٹے کرنا ہے تھوڑی دیر کے لیے،
ادھر بھی اللہ کو یاد رکھو جیسے اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہو، جیسے جس طرح سے تم بہتر سمجھو، جبکہ تم اس سے قبل گمراہوں میں سے تھے کہ تم نے اللہ کے دین کے مطابق حج نہیں کیا تھا، تم نے گڑبڑ شروع کر دی تھی، تم نے کوئی بدعت اور خرافاتیں اس حج کے 2 دنوں میں بھی تم نے کر لی تھی۔ اب جناب آگے اللہ جب ہمارا کریکشن کر رہے ہیں، اور آج ہماری آیتیں ہیں 199 سے ہیں، ثم افیدوا من حیث افاد الناس، پھر لوٹو جہاں سے لوٹ رہے ہوں لوگ۔ کہاں تک اب ہم پہنچ گئے تھے؟ عرفات سے ہم مزدلفہ پہنچ چکے تھے، اب مزدلفہ سے ہم کو لوٹنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جیسے جو لوگ لوٹ رہے ہوں ایسے تم اپنی سہولت کے مطابق کوئی بال کٹانے، کوئی قربان۔ سب سے پہلے تو آپ کو لوٹنے کے وقت اللہ بتاتے ہیں قرآن سے کہ تمہاری قربانی ہوگی، احرام، پھر عرفات، پھر مزدلفہ، اور پھر 4 نمبر پر قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی قربانی ہوگی، یعنی آپ نے جو حج کیا تو جانوروں کی قربانی ہوگی۔ یہ 4 پوائنٹ آتا ہے، احرام، عرفات، مزدلفہ اینڈ دین قربانی 4 نمبر پر آ رہی ہے۔ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم قربانی اپنے ہاتھوں سے کریں گے، تو ابھی ہم اپنے گھر مکے جا رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم اپنی ہوٹلوں میں جا رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ تو مینا جا رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں، ہماری قربانی بینک میں ہم نے جمع کر دی ہے، بینک سے ہمیں فون آئے گا، ہماری قربانی ہو جائے گی، تو ہم نے نہا دھو کر اور جناب ہم نے بیت العتیق کا طواف کرنا ہے۔ انہوں نے اسی دن، جہاں ایک دن پہلے عرفات اور رات کو مزدلفہ، تو صبح وہ پورے فارغ ہونا چاہتے ہیں۔ 2 دن ہو گئے حج کے، قرآن نبی ابھی آپ کو بتائے گا کہ وَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جو 2 دن میں یہ حج کو کمپلیٹ کر لے، تو اس سے پتا چلا 2 دن کا حج ہو گیا۔ کہ جب وہ مزدلفہ سے لوٹا، صبح ہو رہی ہے، اس نے بال کٹانا ہے، اس نے پہلے قربانی دینی ہے، پھر اس کو جب قربانی کی اطلاع مل جائے یا وہ خود قربانی کرے گا، پھر وہ بال اپنے کٹوائے گا یا کتروائے گا، اور اس کے بعد وہ نہا دھو کے بیت العتیق کا طواف کرے گا، دیٹس اٹ، ختم۔ ایون کچھ تو ہمارے جاننے والے اپنے ریاض اور قریب کی جگہ پر بھی چلے جاتے تھے کہ ابھی بہت تھک گئے ہیں، ہماری قربانی دوسرے دن ہے، کوئی کہتا تھا ہماری قربانی تیسرے دن ہے، کوئی مغرب تک احرام میں پھر رہا ہوتا ہے کہ ابھی تک مجھے فون نہیں آیا، میری قربانی اب تک نہیں ہوئی۔ پھر قربانی کا سن کر یا قربانی کر کے وہ پہلے اپنے سروں کے بالوں پر توجہ دیتا ہے اور پھر وہ نہاتا دھوتا ہے۔ اس کام میں کبھی کبھار 2 دن بھی کسی کے لگ جاتے ہیں اور کسی کے 3 دن بھی لگ جاتے ہیں۔ پورے قرآن سے آپ کو بس یہ ثابت ہوگا، یہ قرآن والا حج ہے، آپ کو شیطان کہیں بھی نظر نہیں آئے گا۔ جب اللہ نے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک بات بتائی، کوئی کم بات تو نہیں بتائی، پھر ان کی پینلٹی بھی بتائی، لیکن ایک فقط شیطان نہیں بتایا، جس کو مارنا ہے وہ مارے۔ اب اہل حدیث حضرات اس کو بدعت بھی نہیں بولتے، بلکہ بڑے ہی جارحانہ انداز میں خلوص سے اس شیطان کو مارتے ہیں۔ ویسے آپ دیکھیں کہ اکثر اہل حدیث حضرات ہر نئی چیز کو جو قرآن میں نہیں ہو، جو اس میں نہیں ہو، تو وہ اس کو بدعت کرتے ہیں۔ اب آپ کہاں سے لاؤ گے؟ آپ کی یہ آیت دیکھیں، چلے میں پڑھ ہی لیتی ہوں۔ پہلے تو ہم نے پڑھا ثم افیدوا من حیث افاض الناس، پھر لوٹو جیسے جیسے لوگ لوٹ رہے ہیں، بس اللہ سے بخشش مانگتے رہو کہ اللہ میرے حج کو قبول کر لیجئے۔ اور اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ غفور الرحیم، تمہارے اس ایکٹ پر، تمہارے اس عمل پر اللہ تمہیں حج کرنے پر بخش دیں گے، رحیم ہے۔ یعنی ہمیں بار بار ملتا ہے، ہاں جی حج اللہ کا سفر ہے، اللہ کے راستے میں، اور اس سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آگے پڑھیے تو اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب کمپلیٹ کر لو تم مناسک کو، یعنی اس کا مطلب کوئی چیز سے کمپلیشن ہوتی ہے۔ ہم نے بات بھی شروع کی تھی اتمو سے، تمام سے، کہ پورا کرو، کمپلیٹ کرو حج اور عمرے کو، اور اگر کہیں اس کمپلیشن سے پہلے روک دیے جاؤ
تو اب تھرڈ پوائنٹ آ رہا ہے جس سے ہمیں کلیئر سرکل نظر آتا ہے کہ ایک سرکل ہے جو ایک جگہ سے شروع ہوتا ہے اور پھر اینڈ ہوتا ہے سرکل. تو اللہ بھی کہہ رہے ہیں جب کمپلیٹ کر لو اپنے مناسک کو تب بھی اللہ کو یاد رکھنا. صرف رمضان میں اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا, صرف اذان پر اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا جو ہمارے یہاں عورتیں اذان سن کر سر پہ دوپٹے لے لیتی ہیں. ٹیچر جو ہم بچوں کی رول ماڈل ہوتی ہیں, ٹیچرز مسلم کنٹریز کی, یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹیچرز کو دیکھ کر بچے کیا ایڈاپٹ کرتے ہوں گے کہ یہ اذان سنتی ہیں, سر پہ دوپٹے رکھتی ہیں, اذان ختم ہوتی ہیں, ان کے دوپٹے غائب ہوتے ہیں. یہ بچہ سیکھ رہا ہے آپ لوگوں کو اور ہم کو دیکھ کر. تو اللہ کو تو یاد رکھنے کا حکم ہے ہر قدم پر. فاذکروا اللہ, اللہ کو اتنا یاد رکھنا ہے تمہیں یہ حج کے بعد کا ذکرکم, جیسے کہ تمہارا اپنا ذکر, اپنے والوں کا ذکر, آباءکم کا ذکر, او اشد ذکرا, جیسے تم اپنے میاں بیوی بچے ماں باپ کنبے کو یاد رکھتے ہو, تمہیں اللہ کو ہر پل اب یاد رکھنا ہے. وہ چند اللہ کے دن تو تھے لیکن تمہیں ہمیشہ تمہارے سر پر مسلط ہو یہ بات کہ اللہ نے مجھے حج کرا دی ہے اور اب مجھے بہت زیادہ کانشیس رہنا چاہیے, اللہ نے مجھے ضرور معاف کیا ہوگا. اس کے درمیان میں ایک ارریلیونٹ اگر آپ کو لگے لیکن ضرور اس سے ریلیونٹ ہی ہوگا, جڑ ہی رہا ہوگا, کہ بڑی پیاری ایک بات بتائی اللہ نے کہ کچھ لوگوں کو صرف دنیا چاہیے اور کچھ لوگوں کو صرف آخرت چاہیے. سوچئے حج کے ٹاپک میں یہ بات آ رہی ہے, غور کیجئے گا کیونکہ آگے پھر حج کا ٹاپک شروع ہو جائے گا. تو اللہ نے درمیان میں یہ بات ڈال دی کہ حج کے ٹاپک سے منسلک یہ میچنگ ہے کہ لوگوں میں سے کچھ وہ اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا دیجئے, تو اللہ کو کہہ رہے ہیں اس کا آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں ہوگا. سوچے اللہ سے ہی کہہ رہے ہیں ہمیں دنیا صرف چاہیے. سوچئے گا, ہر آیت بڑی انٹلیکچوئل ہے. ومنہم, اور ان میں سے حج ہی کے ٹاپک میں اللہ کہہ رہے ہیں کچھ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, اللہ ہمیں دنیا بھی حسین دیجئے, اللہ ہمیں آخرت بھی حسین دیجئے. وقینا عذاب النار, اور آخرت کا حسین ہونا کافی تھا بولنا, لیکن وہ شخص جو آگ سے ڈرتا ہے وہ خاص فوکس کرے گا اللہ آگ سے بچا لیجئے گا, جبکہ اس کے لیے کہنا کافی تھا نا کہ وفی الآخرۃ حسنہ, کافی تھا کہ اللہ ہمیں دنیا اچھی دیجئے آخرت اچھی دیجئے. لیکن اللہ بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ آگ سے بہت ڈرتے ہیں, اور عباد الرحمن کی یہ صفت ہے کہ وہ آگ سے بہت ڈرے گا, آگ کو حق مانے گا, مذاق نہیں کرے گا کہ کچھ دنوں بعد تو آگ سے نکال لیا جاؤں گا, اللہ کے رسول میری شفاعت کر دیں گے, مجھے حوض کوثر سے نہلا دیا جائے گا, میرے آگ والے تمام اعضاء پھر نور میں تبدیل ہو جائیں گے. شرم کرو اللہ رسول پہ جھوٹ بولتے ہوئے. تو کوئی ایسی ایزی چیز نہیں ہے کہ آگ میں جانا اور پھر آگ سے نکلنا. اللہ کی آگ سے ہی ڈرنا اللہ کو خوش کرتا ہے. عباد الرحمن کی صفتوں میں آپ سورہ فرقان میں بھی پڑھیں گے. تو یہ بڑی پیاری دعا ہے جو ہم بچپن سے رٹا مارتے ہیں اور ہمیں کچھ بھی آئیڈیا نہیں ہوتی کہ ربنا کی نا بھی اس کا ترجمہ بھی کیا ہے, ربی اور ربنا میں کیا فرق ہے. یہ بھی ایک عام پبلک کو, ایک عام انسان کو نہیں پتا کہ ربی اور ربنا میں کیا فرق ہے. اور وہ زندگی میں اس نے کروڑوں بار یہ دعا مانگی ہے, نہ اس کو جھرجھری آتی ہے نہ اسے کوئی خوف ہوتا ہے کہ میں نے آگ سے پناہ کے لیے دعا مانگی ہے. اتنا ہم رٹوفائے ہیں, اتنا ہمارا علم رٹنے پر بیس کرتا ہے. اللہ ہم سب پر رحم فرما دے. تو میں نے آپ سے کہا کہ یہ حج کے ٹاپک کے ساتھ تھا کہ جو لوگ جیسے مانگتے ہیں اولئک لہم نصیب. اب جب تم نے اچھی دنیا مانگی, اچھی آخرت مانگی, آگ کے عذاب سے بچت مانگی, تو تمہارے پلے کچھ ہے, تمہارے پلے ہے اتنا ایمان, اتنا اچھا کام تمہارے اعمال نامے میں ہے کہ تم یہ پراپرٹی خرید سکتے ہو. دیکھیں کچھ پراپرٹیز دیکھ کر ہم صرف کہتے ہیں بہت پیاری ہے, اور کچھ چیزوں کے لیے کہتے ہیں کتنے کی ہے. یہ فرق ہے نا. ہمارے پاس کچھ تو ہوتا ہے نا آئیڈیا,
ہم کچھ چیز دیکھ کر کہتے ہیں کتنے کی ہوگی، اور کچھ چیز تو ہم کہتے ہیں بھائی بہت پیاری ہے، بس اس سے آگے کچھ نہیں کہتے ہیں۔ جب مانگ ہی رہے ہو تو اس کا مطلب جیب میں تو کچھ ہوگا نا مال۔ تو پھر اللہ کہہ رہے ہیں اولائکا، یہی لوگ ہوتے ہیں جن پر یہ دعا جچتی ہے کہ لہم نصیب، ان کو نصیب ہوگا، ان کے لیے حصہ ہوگا، مما کسبو، جو انہوں نے کمایا ہوگا، جو مانگ رہے ہیں اس کے مطابق انہیں حصہ مل جائے گا۔ واللہ سریع الحساب، جلدی کرو جلدی کرو، اللہ بہت جلد حساب لے لینے والے ہیں۔ جب اچھی آخرت چاہیے تو پھر جلدی کرو، اچھے کام کرو۔ یہ بڑی خوبصورت بیچ کا ایک سمجھیں کہ نگینہ جیسے ایک ورڈز تھے، اور اس کو اللہ نے حج کے ٹاپک سے جوڑا، اور اب اللہ فرما رہے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ، دیکھو اللہ کو کثرت سے یاد کرنا، فی ایام معدودات، ان گنتی کے چند دنوں میں اللہ 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 کرنا۔ جنہوں نے حج کی ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک پکنک کا سما، کھانا پینا، جبکہ سب حلال ہے۔ مجھے بھی بڑی بھوک لگتی ہے، کیونکہ جب ہم ٹریولنگ کرتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں، تو بس ایسا ہوتا ہے بس کچھ اچھی اچھی چیزیں بٹتی رہیں، کھاتے رہیں۔ حرام نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس آپ کا ایک ایم ہو کہ آپ آئے کیوں ہو، آپ آئے کیوں ہو، آپ اپنی معافی کرانے آئے ہو، اور انشاءاللہ اب آگے گناہ کنٹینیو نہیں ہوگا۔ اب میں آگے تھوڑی اور اچھی ہونے کی کوشش کروں گی، یعنی آپ کا ایک پلان ہو، اسٹریٹجی ہو، وہاں بھی آپ کا ایک شوق ہو کہ آپ لوگوں کو کہیں کیا کہیں۔ اب اختلافی باتیں بھی اتنی چھوٹے سے ایریا میں، اتنے چھوٹے سے وقت میں کہیں نہیں جا سکتی، تو بیسٹ ٹائم کیا ہوگا وہاں درس کا کہ قرآن کو ترجمے سے پڑھو، قرآن کو سمجھ کر پڑھو، قرآن کو سمجھ کر پڑھو، کہ شاید اس طرح یہ حق کو جان لیں گے۔ تو اللہ کو کثرت سے یاد کرو ان گنتی کے چند دنوں میں۔ اور اب جو پوائنٹ میں آپ کو بتا رہی تھی، جو کہ میں شیطان سے بھی اس کو ٹیلی کرتی ہوں، اور اللہ کرے میری یہ آواز پوری دنیا تک پھیلے کہ لوگوں کو کیوں پریشان کرتے ہو شیطان مارنے کے لیے، اور اللہ کے نبی کا نام کیوں استعمال کرتے ہو شیطان مارنے کے لیے۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، اب آپ کو اس کا آپریشن کرنا پڑے گا اس آیت کا۔ آپ اچھے خاصے سمجھدار لوگ ہیں، اب ذرا اس آیت کو آپریٹ کریں۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، جو 2 دن میں حج کر لے، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو 2 دن میں اگر حج کرے گا تو شیطان تو ایک ہی دن مار سکے گا، کیونکہ ایک دن تو عرفات میں گزر گیا، رات کو